ریئل اسٹیٹ سرگرمیاں تلنگانہ بالخصوص ریاست کے دارالحکومت میں ٹھپ ہوتی جا رہی ہے اور ان سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، بلکہ ریاستی حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں ریئل اسٹیٹ شعبے میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ شہر حیدرآباد میں رہائشی جائیدادوں کے علاوہ تجارتی اغراض کے لیے خرید جانے والی جائیدادوں کی خرید و فروخت میں بھی نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ ریئل اسٹیٹ تاجرین کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے پالیسی کی تیاری اور ان سے دستبرداری کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو حکومت کے منصوبوں پر اعتماد باقی نہیں رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کے ٹھپ ہونے کی وجوہات میں ریاستی حکومت کی جانب سے ہائیڈرا کے قیام کے ذریعے خانگی جائیدادوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ مونسا ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر ندی کے دونوں جانب طاس پر کی جانے والی کارروائیاں ریئل اسٹیٹ شعبے کو کمزور کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سال 2025 کے تیسرے سہ ماہی کے دوران شہر حیدرآباد میں 8,630 رہائشی مکانات کا اضافہ ہوا، جبکہ سال 2024 کے تیسرے سہ ماہی کے دوران شہر حیدرآباد میں 13,890 رہائشی مکانات کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے اندرون ایک برس مکانات کی تعمیر میں 38% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی طور پر رہائشی جائیدادوں کی فروخت میں 23% گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال 2025 میں مجموعی اعتبار سے شہر حیدرآباد میں 44,885 رہائشی مکانات کی فروخت عمل میں لائی گئی، جبکہ سال گزشتہ 58,540 رہائشی مکانات کی فروخت عمل میں لائی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے دوران شہر حیدرآباد کو ملک کے ان 7 شہروں میں شامل کیا گیا جہاں دفاتر کے لیے سب سے زیادہ جگہ دستیاب ہے۔ سال 2024 کے دوران 12.88 ملین اسکوائر فٹ جگہ کرائے پر دی گئی تھی، لیکن 2025 کے دوران اس میں 39% کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور 9 ملین مربع فٹ دفاتر کی جگہ کرائے پر دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ہائیڈرا کے علاوہ GHMC کے دائرے میں وسعت اور اس کے بعد مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو 3 علیحدہ کارپوریشن میں تقسیم کے فیصلے سے سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دارالحکومت حیدرآباد میں آئندہ چند برسوں کے دوران بھی ریئل اسٹیٹ کاروبار میں بہتری پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔